رمضان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ المستغاث الی حضرت اللہ تعالی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یا خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، تجھ پہ صدقے اور تیرے محبوب کے قربان رہے۔ کچھ رہے یا نہ رہے مگر وقت دعا ہے کہ امیر، آخری دم سلامت ہم سب کا ایمان رہے۔ معزز و مکرم سامعین و ناظرین اکرام، پروگرام انوار رمضان میں ایک مرتبہ پھر سے دل کی گہرائیوں سے آپ تمامی حضرات کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ یہ ہمارا انوار رمضان کا پروگرام جاری و ساری ہے، آج ایک مرتبہ پھر ہمارے اسٹوڈیو میں شہر گلبرگہ شریف کی ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت العلامہ و مولانا حافظ محمد جاوید اختر مصباح صاحب قبلہ، مدرس دارالعلوم رضائے مصطفیٰ گلبرگہ شریف و امام و خطیب مسجد خدیجۃ الکبریٰ احمد رضا کالونی محبوب نگر گلبرگہ شریف، آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آپ کا ہمارے اس انوار رمضان پروگرام میں دل کی گہرائیوں سے استقبال کیا جاتا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بڑی خوشی ہوئی آپ ہماری دعوت پر جو ہے تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم و عمل اور آپ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ تو ناظرین، آج ہمارے اسٹوڈیو میں حضرت علامہ و مولانا محمد جاوید اختر مصباح صاحب قبلہ جو ہے تشریف لائے ہیں، اور آج آپ کا جو عنوان ہے، جس عنوان اور جس موضوع پر جو ہے مولانا جو ہے گفتگو کرنے والے ہیں، وہ ایک اہم عنوان ہے۔ ماہ رمضان المبارک سے اس کا بہت گہرا ایک تعلق ہے، قرآن اور صاحب قرآن۔ یاد رکھیں، قرآن مقدس یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بھیجا جانے والا سب سے بڑا معجزہ ہے، جو 1450 سال سے جیسے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، آج بھی الحمدللہ وہ ویسے ہی قائم و دائم ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ صبح قیامت تک وہ ویسے ہی جو ہے قائم و دائم رہے گا، اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ جو ہے کسی مخلوق نے نہیں بلکہ خود خالق نے لیا ہے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے، اور ہم ہی جو ہے اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اس قرآن کے متعلق رب ذوالجلال فرماتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یوں تو قرآن مقدس کی عظمت اور فضیلت پر ڈھیروں اور دسوں آیت مبارکہ جو ہے موجود ہیں، لیکن آج ہم ان فضائل سے ہٹ کر کچھ قرآن مقدس پر جو ہے غور و فکر کی جو ہے بات کریں گے۔ تو آج ہم مولانا سے قرآن اور صاحب قرآن کے متعلق جو ہے کچھ گفتگو کرنے والے ہیں۔ آپ تمامی حضرات اس ویڈیو کو اور اس پروگرام کو مکمل دیکھیں، بیچ میں اسکپ نہ کریں، اس لیے کہ آج بہت سے اہم جو ہے باتوں پر مولانا جو ہے توجہ دلانے والے ہیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ تو مولانا، سب سے پہلے تو ماہ رمضان مبارک اور قرآن، ان کا آپس میں ایک دوسرے کا کیا تعلق ہے، اس سے جو ہے بات کی جو ہے شروعات کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت مبارکہ کو اکثر سنتے ہیں ہم لوگ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اور قرآن کی ایک صورت مبارکہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اس میں ان دو آیات مبارکہ میں قرآن کے نزول کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس ماہ مبارک میں قرآن کا نزول ہوا ہے، اور قرآن کے نزول کی ابتدا کا بھی تذکرہ لیلۃ القدر سے ہوا ہے۔ تو قرآن سے اس ماہ کو مناسبت ہے، اور اس ماہ کو قرآن سے مناسبت ہے، تو ایک بابرکت مہینے میں بابرکت کتاب کا نزول ہوا ہے۔ اس کے تذکرے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں قرآن کی تلاوت اور قرآن کی سماعت اور قرآن کے سمجھنے کی محفلیں بھی اس ماہ مبارک میں کثرت سے ہوا کرتی ہیں۔
माशाअल्लाह मौलाना ने अपनी गुफ्तगू में बता दिया कि कुरान और रमज़ान को आपस में एक दूसरे का इनका जो है ताल्लुक़ किस तरीके से है, और कुरान मुक़द्दस में ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला ने इसके वाज़ेह जो है आयतें भी जो है अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें उतारी हैं और इसमें बताया गया है। अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। अच्छा मौलाना ये बताएं कि माह रमज़ान मुबारक में तिलावत कुरान व समात कुरान और दरस कुरान की महफिल ज़्यादा नफ़ा बख्श इसको कैसे बनाया जाए? आम तौर पर कुरान पाक की तिलावत पूरे साल होती रहती है, लेकिन रमज़ान मुबारक का जैसे ही चाँद नज़र आता है, इबादतों का ज़ौक़ शौक़ मुसलमानों में एक जवान होता है, और इस ज़ौक़ व शौक़ में इनफरादी तौर पर इज्तिमाई तौर पर कुरान की तिलावतों का एक माहौल बन जाता है। खुसूसन तरावी में या क़यामुल लैल में समात कुरान का कि नमाज की हालत में हम कुरान की तिलावतों को सुनें, इसका भी एक माहौल होता है। और बहुत सारी मसाजिद में तरावी के ख़त्म के बाद या ज़ोहर या असर की नमाज के बाद कुरान की समझ के महाफिल भी मुनक़िद होते हैं, जिससे एक बंदे मोमिन का रिश्ता गहरा होना चाहिए, उसकी काफ़ी महफ़िलें होती हैं। जहाँ तक इन महाफिल के नफ़ा बख्श की बात है, तो जायज़ा तो हर मस्जिद में या आदमी की तिलावत कुरान या समात कुरान पर और फ़हम कुरान पर गौर करना चाहिए। जहाँ जिस चीज़ की कमी का एहसास हो उसको दूर करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे कैसे पहुँचाया जा सकता है वो तरतीब बना ली जा सकती है। अगर आप किसी भी एक को मस्जिद या महफ़िल को तमसील के तौर पर बयान करें तो मैं उस ज़ाविये से बता सकता हूँ कि यहाँ इस चीज़ की कमी है और यहाँ ये चीज़ होती तो ज़्यादा फ़ायदा होता। अब आप देखें इसमें कि समात कुरान में तरावी के ज़रिए से जो कुरान की तिलावतें होती हैं और लोग एक कुरान सुनने का जो ज़ौक़ और शौक़ लाते हैं, इसमें बेहतर तरीक़ा ये है कि मसाजिद में एक कुरान ख़त्म करने के मामले में रोज़ाना सवा पारे और 1.5 पारे का एहतमाम हो तो बेहतर है। ये 6 दिन की तरावी, 5 दिन की तरावी या 10 दिन की तरावी और तरावी में पढ़े जाने वाले कुरान का अंदाज़, ये नफ़ा बख्श नहीं बल्कि इंसान को एक सुस्त और नमाज से दूरी करने का ज़्यादा सबब बनता है। हाँ, अगर किसी मकाम पर 10 दिन की तरावी या 6 दिन की या 5 दिन की तरावी में बहुत खुश असलूबी के साथ कुरान पढ़ा जाता हो और वो बंदा कुरान सुनकर मज़ीद तरावी को पूरे चाँद ख़त्म यानी रमज़ान ख़त्म होने तक बरकरार रखता है, तो फिर वो उस आदमी के लिए ज़्यादा कुरान सुनने का सवाब या ज़ौक़ कुरान बढ़ाने का सवाब वो हासिल करने वाला शुमार किया जाएगा। अगर ये चीज़ नहीं आती है तो समझ लें कि यहाँ ज़ौक़ कुरान और शौक़ कुरान नहीं है, बल्कि एक अपनी मुद्दत और अपना वक्त पूरा करना है, फिर अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाना है। ये नफ़ा बख्श नहीं हो सकता है, ये ज़्यादा नफ़ा बख्श नहीं होगा बल्कि नुकसानदेह होगा। मौलाना अगर ऐसे किया जाए कि जैसे कि नमाज तरावीह के बाद अगर दरस कुरान का हर मस्जिद में एक मुख्तसर सा अगर एक वक्त निकाल कर उसमें दरस कुरान भी जो है रखा जाए और उसकी मुख्तसर जो है तर्जुमा व तशरीह जो है ना की जाए, तो ये एक कैसा माहौल रहेगा? चूँकि लोगों ने सिर्फ ये समझ लिया है कि अगर हम जब नमाज तरावी में समात कुरान करते हैं और जैसे कि आपने फरमाया कि उसमें बहुत सारे लोग जो है ना इस तरीके से पढ़ते हैं कि उसके माना और मतलब भी जो है उसके समझ में नहीं आते, और जो अहले इल्म है वो उसके ऊपर थोड़ा सा गौर व फिक्र करते हैं, तो क्या ये भी होना चाहिए कि नमाज तरावी के बाद कुछ देर जो है दरस कुरान का भी एक तसलसल हमारे यहाँ पर शुरू होना चाहिए? बिल्कुल, दरस कुरान का माहौल ज़्यादा से ज़्यादा बनना चाहिए, इसलिए कि कुरान के जो हुकूक़ हैं एक बंदे मोमिन पर ईमान लाने के बाद कुरान की समझ की तरफ ज़्यादा तवज्जो होनी चाहिए। उस पर पहले मुकम्मल तौर से ईमान लाने के बाद जो कुरान के हुकूक़ के तकाज़े हैं वो ये है कि अल्लाह तबारक तआला बंदे मोमिन से क्या कहना चाहता है और उसको किस अमल की तरफ रग़बत दिलाना चाहता है, ये समझ बंदे को आनी चाहिए। इसकी महफ़िलें बहुत कम हैं, समात कुरान पर इक्तफ़ा कर लिया जाता है। बंदे मोमिन की कामयाबी की ज़मानत इस चीज़ पर है कि कुरान को समझे और कुरान पर अमल करे और अल्लाह की बारगाह से उसके नतीजे का इंतज़ार करे, तो बंदे मोमिन के लिए कामयाबी होती है। लेकिन इस दौर तक पहुँचने के लिए आज हम मुसलमानों में 1% या 2% हिस्सा भी मुकम्मल तौर पर कमर कसा हुआ नहीं है कि हम फ़हम कुरान और अमल बिल कुरान की तरफ तवज्जो दें। तो दरस कुरान की महफ़िल होनी चाहिए। रही बात ये कि तरावी के बाद, तो ये तो तरावी पढ़ने वाले या मुसल्लियान या जो इस महफ़िल को मुनाक़िद करना चाहते हैं वो अपनी तबीयतों के ज़ौक़ के एतबार से मुनाक़िद करें। बसा औक़ात तरावी के बाद
آدمی تھک جاتا ہے. جی. بہت سارے لوگوں کو نماز ایک ساتھ پڑھنے کی عادت نہیں ہوتی ہے, جی. تو وہ 20 رکعت تراویح پڑھنے کے بعد تھک جاتے ہیں, تو اب سماعت قرآن یا درس قرآن سننے کا انہیں وہ ذوق نہیں ہو پاتا. اگر ظہر بعد کر لیں یا فجر بعد کر لیں, جیسے ان کو مناسب لگے, تازہ ہو کر اگر وہ سن لیتے ہیں تو میرے خیال سے اچھا رہتا ہے. سیدتنا فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اگر قرآن مقدس کا اگر ترجمہ پڑھنا چاہیں یا اس کی تفسیر پڑھنا چاہیں, اگر ایک عام آدمی, چونکہ اب درس قرآن جیسے کہ آپ نے کہا کہ نماز تراویح کے بعد جو ہے اتنا وقت درکار نہیں ہوتا کہ وہ بیٹھ سکیں, کیونکہ وہ تراویح پڑھ کر ہی تھک جاتے ہیں. اگر وہ بیٹھ بھی جائیں تو اس میں کوئی ذوق شوق ان کا باقی رہتا نہیں ہے وہاں پر. تو اب یہاں پر اکثریت کو بھی جو ہے مد نظر رکھنا پڑتا ہے. جو اہل شوق ہوتے ہیں وہ تو بیٹھ جاتے ہیں. تو میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ایک عام شخص جو تھوڑا بہت بھی اچھا پڑھا لکھا ہے, اگر وہ کوئی ترجمہ پڑھنا چاہے قرآن مقدس کا, یا کوئی اگر تفسیر پڑھنا چاہے, تو وہ جو ہے کس ترجمے اور تفسیر کا جو ہے نا مطالعہ کرے تو اس کے لیے جو ہے زیادہ وہ بہتر ہوگا. میری معلومات کے اعتبار سے جن کتابوں کو ہمارا مطالعہ ہوتا ہے, میں اس میں یہ کہتا ہوں کہ ایک عام آدمی ہے, ایک تھوڑا پڑھا لکھا آدمی ہے, اور ایک خصوصی طور پر عربی زبان سے واقفیت رکھنے والا ہے. جی. تو تینوں کے لیے تو الگ الگ رائے رہے گی. عام آدمی کے لیے فہم قرآن کے لیے کسی بھی تفسیر کا ذکر کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا, اس لیے کہ عام آدمی اپنی مادری زبان پر بھی کما حقہ قادر نہیں ہوتا ہے کہ وہ کسی کی کہی ہوئی بات کو ٹھیک ڈھنگ سے سمجھ سکے. تو وہ عربی زبان کے لکھے ہوئے ترجمے یا تفسیر تک تفسیر کے ذریعے سے قرآن کی سمجھ حاصل کرنے ذرا مشکل کام ہے. اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ علماء اہل سنت میں جو درس قرآن یا فہم قرآن رکھتے ہیں ان کی طرف وہ رجوع لائے, اور مطالعے کے لیے ذوق بڑھانے کے لیے کنز الایمان شریف کا مطالعہ کرتا رہے. اور علماء اہل سنت کی تفاسیر ہیں, اردو میں زبان میں تفسیر نعیمی ہے, تفسیر تبیان القرآن ہے, ان چیزوں کے بھی تھوڑا سا مطالعہ کرتے رہے تو تھوڑا ذہن جائے گا. لیکن صحیح سمجھ کے لیے علماء اکرام کی صحبت ضروری ہے. اس میں ایک بات یہ ہے مولانا کہ کیا قرآن کو صرف پڑھنا یہی اس کا حق ادا کرنا ہے, یا قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اس کا حق ادا کرنا ہے؟ دیکھیے, قرآن پڑھنا بھی اس کا حق ہے, قرآن کو سمجھ کر پڑھنا بھی اس کا حق ہے. اگر اہل علم کی ترجمانی سے دیکھا جائے تو قرآن کے 6 حقوق کا تذکرہ کرتے ہیں. قرآن پر ایمان لانا, اور قرآن کے الفاظ کے معنی کو دیکھنا, اور پوری آیات مبارکہ یا ایک مفہوم کو سمجھنا, پھر اس کی گہرائی کی طرف جانا, پھر اس پر عمل کرنا, پھر قرآن کے تقدس یا قرآن کی عظمت کو بحال رکھنا. یہ سارے قرآن کے حقوق میں سے ہیں. اور ان میں سے تلاوت بھی قرآن کا حق ہے, سماعت بھی قرآن کا حق ہے, قرآن کو سمجھنے کے لیے درس میں بیٹھنا بھی قرآن کا حق ہے, اس کو سمجھ کے قریب جانا قرآن کا حق ہے, پھر قرآن پر عمل کرنا بھی قرآن کا حق ہے. تو یہ سارے حقوق ہیں, جس کو جتنی توفیق میسر ہوئی وہ اپنے کو آگے بڑھائے, اس میں جہاں تک وہ پہنچا ہوا ہے آگے اپنی منزل کو لے جائے کہ بھئی آپ قرآن کے ساتھ کتنے اور حقوق ادا کر سکتا ہوں میں. ماشاءاللہ. اس میں ایک بات یہ ہے مولانا کہ ماہ رمضان مبارک میں خصوصی طور پر جو ہے خواتین کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے قرآن مقدس کو مکمل کرنے کی جو ہے کوشش میں رہتی ہیں, اور بعض 1 ختم کرتی ہیں, 2 ختم کرتی ہیں, کوئی کہتے ہیں کہ میں 5 ختم کی, اور کوئی 10 ختم کر لیتے ہیں. تو کیا ان کا 10 مرتبہ قرآن کو دیکھ کر پڑھنا اور 1 مرتبہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا, اس کے اوپر کچھ آپ؟ دیکھیے, تلاوت قرآن کے ذریعے سے 10 قرآن ختم کرنا بھی بہت اچھی بات ہے, 15 قرآن ختم کرنا بھی بہت اچھی بات ہے. خواتین اگر صرف قرآن کی تلاوت پر توجہ دے رہی ہیں تو اس میں تھوڑا ہمارے لیے بھی سوچنے کی بات ہے کہ کیا ہم نے خواتین کے لیے قرآن کی سمجھ کی کچھ محفلیں بھی رکھی ہیں. ہماری مساجد سے ہمارے علماء کی زبانی جو قرآن کے فضائل ذکر کیے گئے ہیں, اب تک بہت زیادہ عوام تک جو پہنچی ہیں وہ یہی ہے کہ تلاوت قرآن پر. آپ کبھی تقاریر تحریری طور پر یا زبانی طور پر سنیں تو ہمیں یہ بہت سننے کو ملتا ہے
کہ قرآن میں ایک حرف کا پڑھنا 10 نیکیوں کے برابر ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ الف ایک ہے, لام ایک ہے, میم ایک ہے. جب فضائل اتنے ہی بیان کیے گئے ہیں اور اتنے پر خواتین عمل کر رہی ہیں تو ان تک تو بات دین کی اتنی ہی پہنچی ہوئی ہے. اگر ان کو یہ بتایا جائے کہ تمہارے لیے یہاں پہ بہت اچھی باتیں بھی ذکر کی گئی ہیں, تمہارا بھی تذکرہ آیا ہے, القانتین والقانتات والصائمین والصائمات اور والخاشعین والخاشعات, تو وہ بھی سوچیں گی کہ قرآن ہمارے بارے میں بھی تذکرہ کرتا ہے, ہمارے بھی بہت سارے احکام بیان کرتا ہے. تو جب ان کو فہم قرآن کی کچھ مجلسیں دیں گے تو تب یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ فہم قرآن کی مجالس کے ذریعے سے تمہیں یہ سب بتایا گیا تھا, لیکن پھر بھی تم قرآن کی تلاوت ہی پر اتفاق کر رہی ہو. ایک بات یہاں پر ذہن میں آئی کہ میں کافی دنوں پہلے جو ہے ایک اہل سنت کے ایک بہت بڑے مفتی ہیں, میں ان کا ایک کلپ سن رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ 10 مرتبہ اگر خواتین قرآن کو اگر پڑھیں اور 1 مرتبہ اس کے ترجمے کے ساتھ, چاہے کنز الایمان ہو یا جو بھی اہل سنت کی جو بھی علماء نے اس کا ترجمہ کیا ہے, اگر اس کو 1 مرتبہ پڑھے تو وہ 1 مرتبہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا وہ 10 مرتبہ پڑھنے سے بھی جو ہے نا زیادہ ثواب کا باعث بنے گا. اس لیے کہ آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ قرآن آپ سے کیا کہہ رہا ہے, اور آپ جو ہے نا پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے, اور قرآن آپ کو کیا بتانا چاہتا ہے. تو وہ یہ بتائیے, تو آپ اس بات کو کس طریقے سے نہیں, جو یہ بات ذکر کی ہے انہوں نے کسی نہ کسی ایک جہد کے ساتھ ایک اچھی بات کہی ہے کہ قرآن کا وہ حق باقی رہ جاتا ہے کہ جس میں قرآن کو سمجھنا ہے. اگر خواتین تلاوت ہی پر اکتفا کرتی ہیں تو دوسرا حق جو اس کا اہم ہے وہ رہ جاتا ہے. اب یہ بات ضابطے کے طور پر ہے کہ کوئی اہم چیز کو اختیار کرے اور جو اس سے فضیلت میں کم ہے اس کو زیادہ کرے, اور جو فضیلت میں زیادہ ہے اس کو کم کرے. تو اس لہجے اور اس نسبت سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ آپ کئی مرتبہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, اس سے بہتر زیادہ یہ ہے کہ اتنے وقت میں اگر کچھ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیتی ہیں تو ان میں کہیں کہیں 1-2 آیت تو آپ کو براہ راست تھوڑی بہت سمجھ سکتے ہیں آپ. یہ کچھ اس جہد سے کہا جا سکتا ہے. اگر ان کے اگر جیسے کہ ترجمہ اگر کنز الایمان ہی پڑھ رہے ہیں, اگر خواتین ہو یا مرد حضرات ہو, اگر وہ ترجمے میں اگر کچھ غلطی کر بیٹھے یعنی پڑھنے میں ہی, تو اس سے کوئی خطا وغیرہ؟ دیکھیے علماء تو اس بات کی طرف زیادہ ترجیح دلاتے ہیں کہ عوام جو کچھ اپنے سیلف سے پڑھ رہی ہیں, یا عوام پڑھ رہی ہیں یا خواتین پڑھ رہی ہیں, ان کو اپنے فہم پر اعتماد پورا نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ فہم قرآن کا تعلق نہ محض کتاب سے ہے, نہ صرف تفاسیر سے ہے, اس کے ساتھ ایک قرآن کی سمجھ رکھنے والی شخصیت سے ہے کہ ان تک بھی رجوع لائے اور اپنے سمجھی ہوئی بات کو وہاں تک پیش کرے. اگر وہ بات درستگی کی طرف آتی ہے تو پھر ان کے لیے ٹھیک ہے, اگر نہیں آتی ہے تو وہ کہے کہ میرے سمجھنے میں کوتاہی ہے, میرے سمجھنے میں کمی ہے. ماشاءاللہ ناظرین, آپ نے دیکھا کہ حضرت علامہ و مولانا محمد جاوید اختر مصباحی صاحب قبلہ نے کافی اچھے انداز سے جو ہے آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ قرآن مقدس کی صرف تلاوت کرنے سے بھی بہتر ہے کہ جو ہے آپ اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیں, اور یاد رکھیں کہ آپ 1 مرتبہ کم از کم اپنی زندگی میں قرآن مقدس کو جو ہے ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھ لیا کریں. اور ترجمہ جب پڑھیں, اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ کا جو کنز الایمان جو ترجمہ ہے, اس کو زندگی میں 1 مرتبہ بھی جو ہے نا پڑھنے کی اگر توفیق مل جائے تو ضرور جو ہے نا آپ قرآن مقدس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. دیکھیں کہ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں کیسی کھلی نشانیاں رکھا ہے, اور آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے جو ہے مخاطب ہو رہا ہے, اور کیا باتیں جو ہے نا آپ کو بتائی جا رہی ہیں, اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے کس طریقے سے قرآن مقدس سے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ ہم کلام ہو رہے ہیں. اچھا مولانا, اس میں ایک بات یہ بتائیے, جو ہمارے معاشرے میں اکثر ہند و پاک میں جو ہے نا ہم اس بات کو دیکھتے ہیں, اور بہت سارے نئے مارکیٹ میں کچھ جو ہے لوگ آ کر جو ہے بھولے بھالے جو ہے نا مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں, اور وہ یہ بات اکثر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جب قرآن آپ خود سمجھ سکتے ہیں, جیسے کہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, کہ ہم نے اس قرآن کو جو ہے آسان کر دیا ہے لوگوں کے جو ہے نا سمجھنے کے لیے, یاد کرنے کے لیے. تو لوگ جو ہے ان آیتوں سے جو ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب قرآن خود آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے سمجھ سکتے ہو, تو پھر جو ہے نا لوگ جو ہے نا اس طرف کیوں نہیں جاتے, اور یہ علماء کی طرف کیوں پیچھے لگے ہوئے رہتے ہیں. تو بہت سارے مسلمانوں کو جو ہے کچھ حضرات اس طریقے سے بہکانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ علماء کے پاس نہ جائیں, آپ خود بھی جو ہے نا قرآن کو سمجھ سکتے ہیں. تو کیا واقعتاً قرآن شریف کو جو ہے خود ایک عام آدمی بھی جو ہے نا سمجھ سکتا ہے؟ دیکھیے, اللہ کی اگر توفیق ہوگی بندے کو اور اللہ اس بندے سے راضی ہو جائے تو قرآن کی سمجھ اس کو عطا کر دے.
لیکن جو انسانی ذہن ہیں اور ان کی جو قابلیتیں ہیں، ان کی صلاحیتیں ہیں، ان صلاحیتیں اور قابلیتوں کے اعتبار سے تو یہ بات کہنا بہت زیادتی ہوگی کہ ایک عام انسان بغیر کسی دوسرے سہارے یا مدد کے وہ قرآن فہمی کر سکتا ہے۔ عام زندگیوں میں ہم جس زبان سے ہمارا تعلق ہوتا ہے، اس زبان سے ریلیٹڈ یا اس سے تعلق رکھنے والا کوئی آفس سے فارم آئے تو اس فارم کو پر کرنے میں پریشانیاں یہ ہوتی ہیں کہ اس کالم میں کیا بھرنا ہے، اس کالم میں کیا بھرنا ہے۔ کبھی ہمیں اسکول میں ایڈمیشن فارم بھرنے کے وقت تکلیف ہوتی ہے اور ہم ہیڈ ماسٹر سے پوچھتے ہیں کہ یہاں کیا بھرا جائے گا، یہاں کیا بھرا جائے گا، دستخط کے کالم رہتے ہیں، پھر اس کے پوچھا جاتا ہے کہ یہاں کس کی دستخط ہوگی۔ ایک ہماری مادری زبان جس سے ہمارا شب و روز کا تعلق ہوتا ہے، اس میں ایک فارم سمجھنے میں ہمیں اتنی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ ہم ایک ایسے آدمی کی طرف رجوع لاتے ہیں جو فارم بھر چکا ہو یا وہ فارم کے بارے میں اچھی طرح سے جانتا ہو۔ تو یہ روزانہ کے معاملات میں کبھی ریلوے کا فارم بھرنے میں، کبھی بینک کا فارم بھرنے میں، کبھی اس کے فارم بھرنے میں پریشانیاں ہوتی ہیں۔ قرآن ایک کائنات کے لیے نظام عمل لایا ہوا ہے اور یہ عربی زبان میں ہے، اور عربی زبان کی وسعتیں تو عربی زبان جاننے والا ہی بتا سکتا ہے کہ اس میں کتنی وسعتیں ہیں، اور اس وسعتوں کے باوجود قرآن پاک ایک بلیغ کلام ہے، مختصر الفاظ کے ساتھ معنی کی جامعیت، اور یہ معنی کی جامعیت بھی وہ بندہ سمجھ لے گا کہ جس کو کم باتوں کے ذریعے سے زیادہ مفہوم سمجھنے کی عادت ہو۔ ہمارے پاس تو یہ ہے کہ ہم اتنا کھل کے بھی کوئی لفظ یا جملے بتا دیتے ہیں، تب بھی کہتے ہیں کہ ایک ایک گھنٹے کی تقریر ہو جاتی ہے، مولانا نے پتہ نہیں یہ کہا وہ کہا، ہمیں پریشان رہتے ہیں۔ تو جو اختصار والا کلام ہے اس کے ذریعے سے کیا سمجھا جا رہا ہے، یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ پڑھے لکھے لوگ اس بات کو کبھی بھی اقرار نہیں کریں گے کہ عام آدمی قرآن فہمی کر لے گا۔ درسگاہ میں تفسیریں پڑھائی جاتی ہیں، اردو کی، عربی کی، اساتذہ بیٹھے رہتے ہیں، ایک آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں، پھر اسی آیت کو ہم دوسرے استاد سے سنتے ہیں تو ایک الگ مفہوم بالکل واضح ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ قرآن کا منشا یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، قرآن یہ بھی چاہتا ہے۔ پڑھے لکھے لوگ جب اتنی باتیں بیان کرتے ہیں اور ہر ایک سے نئی نئی بات اخذ ہوتی ہے، تو پھر کیسے عام آدمی کے لیے یہ تصور ہوگا کہ وہ ان مفہوم تک پہنچ سکے؟ تو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ اگر کوئی جو ہے خود سے اگر سمجھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا مشورہ دینا؟ مشورہ تو اہل علم کا ہے اس معاملے میں کہ ہر بندہ مومن کو قرآن کی سمجھ کے لیے کوشش کرنا چاہیے، لیکن جو قرآن سمجھے ہوئے ہیں ان کے ذریعے سے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ یہ بات کہ جیسے کہ جو قرآن مقدس فرماتا ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، تو کیا لوگ اپنی ہی سمجھ سے سمجھ کر اسی طریقے سے گمراہ ہوں گے؟ کیا قرآن یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ جو اپنی سمجھ اس کے اندر داخل کریں گے؟ جی، اس آیت مبارکہ کے تحت قرآن کے جو اصول ہیں سمجھنے کے، ان کی رعایت نہیں کرے گا یا ان کی رعایت کرے پھر اللہ کی جانب سے توفیق نہ ہو، تو پھر اس بندے کو قرآن کی پوری سمجھ نہیں آ پائے گی۔ دونوں باتیں اس میں شامل ہیں، اصول قرآن یعنی قرآن کی سمجھ کے جو اصول ہیں ان کو بھی سامنے رکھے، اللہ سے توفیق بھی چاہے وہ کہ مولا مجھے صحیح سمجھ بھی عطا فرما، تو اصول کو بھی اپنائے اور سمجھ کے لیے دعا بھی کرے، تو وہ بندہ قرآن سے ہدایت پا سکتا ہے۔ اور جو صرف اصول ہی پر ڈیپینڈ کرنے رہ جائے اور توفیق کا ذکر نہ کرے، تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ بھی فہم قرآن کی طرف جا پائے گا۔ اسی لیے قرآن نے ذکر کیا ہے کہ جو ایسے لوگ ہوں گے جو قرآن کے سمجھنے کے طریقے پر نہیں ہوں گے وہ گمراہ بھی ہو سکتے ہیں۔ قرآن گمراہ کرے گا نہیں، بلکہ وہ گمراہ طریقے سے اس سے گمراہ ہو جائیں گے۔
नाज़रीन, आप समात कर रहे हैं हज़रत अल्लामा की जो है इस्लाही गुफ्तगू को आपने समात किया है। तो मौलाना का ये मुखलिस मशवरा है सब के लिए, हमारे और आपके लिए, कि कुरान को ख़ुद से समझने की कोशिश न करें, बल्कि अकाबिरीन और असलाफ़ ने, अइम्मा व मुजतहिदीन ने जो उसके माना बताए हैं, उसका मफ़हूम बताया है, क्योंकि कुरान की एक आयत के कई जो है मतलब हो सकते हैं। तो ख़ुद से आज बहुत सारे हज़रात जो है समझने की कोशिश करते हैं, तो ख़ुद से समझने की कोशिश ना करें, अहले इल्म के पास जाएँ। अहले इल्म के पास जाने के लिए कुरान खुद कहता है फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, के इल्म वालों से पूछो अगर तुम्हें किसी बात का इल्म नहीं है। तो आप उलमा की सोहबत में बैठे हैं, उनकी शागिर्दी इख्तियार करें, और फिर तब जो है ना कहीं आपको जाकर जो है कुरान मुक़द्दस के जो है कुछ आयतों के तर्जुमे या जो है ना कुरान मुक़द्दस का जो है ना कुछ मफ़हूम जो है आपको जब समझ में आएगा, तो सोहबत हासिल करें किसी आलिम दीन की या किसी मुफ्ती साहब की। और इसमें एक बात मौलाना ये कि अक्सर ये जो सवाल है ये गैर मुक़ल्लिदीन हज़रात की तरफ से जो है भोले भाले सुन्नियों को एक ये होता है कि आपकी जो है ना कुरान ख़ुद से भी जो है ना समझ सकते हैं, हालांकि वो किसी की तक़लीद नहीं करते, उनका दावा है, और उसमें वो किसी न किसी का जो है ना तर्जुमा पढ़ते हैं। तो क्या ये भी तक़लीद है? इसके ऊपर थोड़ा सा इख्तिसार। तक़लीद तो देखिए एक अलग गुफ्तगू है तक़लीद के माने और मफ़हूम के हवाले से। रही बात गैर मुक़ल्लिदीन का, अहले हदीस का ये दावा करना, जो आवाम के जहन में भी बात पहुंची हुई है, कभी भी इसको बतौर एग्ज़ाम्पल या मिसाल 10 से 12 लोगों को बैठा लें और अलग अलग तौर पर एक आयत का तर्जुमा और उसका मफ़हूम एक आदमी से पता करवाएं, फिर दूसरे आदमी को भी लाएं और उससे भी वो आयत का तर्जुमा और मफ़हूम मालूम कर लें, सबको रिकॉर्ड कर लें। अगर वो अपने दावे में कुछ लगते हैं, आपको इसमें लगेगा कि 10 आदमी उससे अलग अलग चीज़ें समझेंगे, फिर उन 10 आदमियों को जमा करके पूछिए कि इनमें 10 में कौन सही है, तो वो सही को बताने के लिए 10 लड़ बैठेंगे। और जब अपना अपना सही बताने लग जाएंगे तो उस वक्त उनको ये महसूस होगा कि अपने अपने सही कहने के बजाय सही क्या होना चाहिए उसकी तरफ आते हैं, और उसकी तरफ जब आएंगे तो वो आएगा उसूल कुरान, यानी कुरान की समझ के उसूल क्या हैं। जब उसकी तरफ आएंगे तो बात उनको उस वक्त ये समझ में आएगी कि अब तक का जो हमारा दावा था ये बग़ैर इल्म वाला दावा था कि आम आदमी भी समझ सकता है, हम भी समझ सकते हैं। फिर वो उसी बात की तरफ आएंगे जिसको अहले सुन्नत कहा करते हैं कि इल्म वालों से इल्म सीखा करें। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी नज़र में फ़हम कुरान की फ़ी ज़माना अहमियत क्या है, और माह रमज़ान मुबारक में किस तरीके से उसका एक रिवाज होना चाहिए और उसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, कुरान पाक जिस तरह से कुरान में ही ज़िक्र किया गया है कि ये कुरान हुदल लिन्नास, लोगों की हिदायत करती है, और एक मकाम पर हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए हिदायत है, ये रहनुमाई करती है। दुनिया में जितने इंसान जी रहे हैं वो अच्छे से अच्छे की तरफ जाना चाहते हैं, और इंसान अपनी सोच अपने इल्म के मुताबिक बनाता है, और किसी भी इंसान का अमल उसकी सोच के ताबे होता है। और किसी काम की कामयाबी 3 चीज़ों पर मदार होती है। एक, सबसे पहले उसकी अच्छी सोच, फिर उस अच्छी सोच के मुवाफिक अमल, और उस अमल को ख़राब होने से बचाना। इस तीन चीज़ों को लेकर इंसान काम करता है, और जब भी इंसान इस चीज़ को लेकर अपनी कामयाबी को तलाश करता है तो बहुत सारी जगहों पर उसको ये महसूस होता है कि मेरी सोच ठीक नहीं थी, या मेरी सोच के मुवाफिक अमल ठीक नहीं था, या अमल भी ठीक था लेकिन मैंने अमल को ख़राब होने से बचा नहीं सका, तो मैं सही नतीजे तक नहीं पहुंच सका। जब वो इस नतीजे पर पहुंच रहा है तो सबसे पहले इस मकाम पर आकर खड़े हो जाता है बंदा कि अच्छी सोच हमें कहीं ना कहीं से लेनी होगी, और जो सोच उसको लेनी है अगर वो किसी इंसान से लेता है तो इंसान कितना भी कामिल हो उसके अंदर नक्स बहुत होते हैं। दुनिया में एक कामिल ज़ात है, वो है मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, कि अल्लाह तबारक ताला ने आपको हमा जहत खूबियों का मालिक बनाया है। या अंबिया इकराम जो दुनिया में अपनी अपनी कौमों की तरफ भेजे गए वो कामिल बनाकर भेजे गए, उसके अलावा इंसानों में कुछ ना कुछ कमी होती है। कुरान और साहिब कुरान, इन दोनों की रोशनी के ज़रिए से इंसान कामिलियत की तरफ जाता है, तो उसमें कुरान की समझ का दखल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि किसी भी कामयाबी के लिए कुरान से हमें क्या रहनुमाई मिल रही है, क्योंकि ये किसी इंसान का कलाम नहीं है, और ये उसका कलाम है जिसने इस कायनात को वजूद बख्शा है। तो जब वो सोच वहाँ से आ रही है, फिर उसी में अमल के पहलू भी हैं, फिर उस अमल को ख़राब होने से बचने की तदाबीर भी हैं, तो मैं यहाँ ये कह सकता हूँ कि हर इंसान कामयाबी की जो राहें तलाश कर रहा है वो कुरान ही से तलाश करे, क्योंकि ये किसी इंसान की कही हुई बातें नहीं है, किसी इंसान की सोच नहीं है, और किसी इंसान के बनाए हुए अमल का वो अमल का दायरा नहीं है।
اور اس میں خراب ہونے سے بچانے کی انسانیت جیسے طریقے نہیں بلکہ اللہ کی جانب سے ہے، جو بندے اور اس مخلوقات یا بلکہ اس کائنات کو جس نے وجود بخشا ہے وہ سب چیزیں جانتا ہے، تو اس کی طرف رجوع لائے تو فہم قرآن ایک کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ قرآن ہی میں سب کچھ ہے، ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ ماشاءاللہ، جیسے کہ آپ نے سماعت کیا کہ فہم قرآن کے تعلق سے مولانا نے جو ہے نا خصوصی باتوں کی طرف جو ہے نا اشارہ کیا۔ تو ناظرین، قرآن مقدس یہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے کہ جس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، جس کو پڑھنا بھی ثواب ہے، اور جس کو پڑھ کر سمجھنا، جیسے کہ حضرت علامہ نے بتایا کہ جب اسے سمجھ کر پڑھیں گے تو پھر اس کا ایک انداز ہی جو ہے نا کچھ اور ہوگا، تو اس کو سمجھنا یہ بھی ثواب ہے، اس کو دیکھنا یہ بھی ثواب ہے، اسے چومنا ثواب ہے، اور اسے جو ہے نا آنکھوں سے لگانا یہ بھی ثواب ہے۔ تو یہ ساری عبادتیں ہیں، تو قرآن مقدس کی زیادہ سے زیادہ اس ماہ مقدس میں جو ہے نا تلاوت کرتے رہیں، اور ہو سکے تو درس قرآن کسی اہل سنت و جماعت کے عالم دین سے جو ہے نا اس کو جوائن بھی کر لیں، چاہے وہ آن لائن کیوں نہ ہو یا چاہے جو ہے آف لائن آپ کو کہیں جو ہے وہ دستیاب ہو جائے۔ آج ہم اپنے اسٹوڈیو میں پھر سے ایک مرتبہ حضرت العلامہ و مولانا محمد جاوید اختر مصباحی صاحب مدرس دارالعلوم رضا مصطفیٰ کا ایک مرتبہ پھر سے جو ہے آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں مولانا کہ آپ اس اسٹوڈیو میں جو ہے تشریف لا کر آپ نے چار چاند لگائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں اور عمر میں جو ہے خوب برکتیں نازل فرمائے۔ بہت بہت شکریہ مولانا، میں چاہوں گا کہ آپ ایک دو جملے میں کچھ ہمارے ناظرین کو کچھ نصیحت فرماتے ہیں، ایک دو باتیں اختتامی جو ہے نا کلمات فرماتے ہیں۔ ناظرین چینل کے ذریعے سے دینی باتوں کو سن تو سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، لیکن دین کا ماحول آپس میں ایک دوسرے کی صحبت سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس سے استفادہ ضرور کریں، لیکن گھروں میں دینی ماحول پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے پاس میسیجز، کلپ، ویڈیو بہت آتے ہیں، اور یہ بہت شکر مانیں اس چیز کو لے کر کہ دین بہت زیادہ قیمت کے ساتھ نہیں آ رہا ہے، لیکن اس کو بے قیمت بھی نہ کریں کہ جیسے آ رہا ہے بس اس کو رکھ لیا، اس کی طرف نہ جائیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک چیز یہ ہے کہ آسانی کے ساتھ دین کی کچھ جہتوں کی باتیں ہم تک پہنچ رہی ہیں۔ جتنا علم ہم تک آ رہا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، گھر میں ایک اسلامی اور دینی ماحول بنانے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ اس پروگرام انوار رمضان میں جڑنے کا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر اگلے پروگرام میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ جو ہے نا ہم حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو ابھی لائک اور ہمارے یوٹیوب چینل سید ساجد پاشا قادری کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔